ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لسنرس، ہم سب سے پہلے چینج آف پروناؤنس ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ اسپیچ کے فقرات کو انڈائریکٹ اسپیچ میں بدلتے وقت پروناؤنس کس طرح بدلتے ہیں۔ چینج آف پروناؤنس سیکھنے سے پہلے کیسز آف پروناؤنس کا چارٹ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں جو آپ پارٹس آف اسپیچ میں پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ کی ریویژن کے لیے کیسز آف پروناؤنس دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ I, my, mine, me, we, are, us, us, you, your, yours, you, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, their, theirs, them۔ پروناؤنس کی تبدیلی کے حوالے سے پہلا اصول یہ یاد رکھیں، all pronouns of the first person are changed according to the subject of the reporting speech۔ reported speech میں فرسٹ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی I, my, mine, me, we, are, ours اور us کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی ایم ill میں پروناؤن یعنی آئی کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی میں بدلیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہی کے ساتھ از استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی نو انگلش میں انگریزی جانتی ہوں کے پروناؤن آئی کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی میں بدلیں گے، اور خیال رہے کہ شی کے ساتھ پریزنٹ سمپل ٹینس میں ورب کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوتا ہے۔ تیسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی وی آر اسٹوڈنٹس کے پروناؤن وی کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی دے میں بدل دیا ہے۔ چوتھی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو کالج کے پروناؤن آئی کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی علی کے مطابق بدلنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب رپورٹنگ اسپیچ میں کوئی نام جیسے علی، ندیم یا طاہرہ، فاطمہ وغیرہ آئے تو اس نام کی جگہ جنس کے مطابق ہی یا شی استعمال کرتے ہیں، لہذا علی کی جگہ ہی شمار ہوگا اور اس طرح آئی ہی میں بدلے گا۔ پانچویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی وی پلے کرکٹ ایوری ڈے ہم ہر روز کرکٹ کھیلتے ہیں کہ وی کو رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی میں بدلا جانا ہے، لیکن تبدیلی سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ وی فرسٹ پرسن پلورل ہے جبکہ دوسری طرف ہی تھرڈ پرسن سنگولر ہے۔ یاد رہے کہ تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ کا پروناؤن سنگولر ہو تو رپورٹنگ اسپیچ کا پروناؤن بھی سنگولر ہونا چاہیے، اور اگر رپورٹڈ اسپیچ کا پروناؤن پلورل فارم میں ہو تو رپورٹنگ اسپیچ کا پروناؤن بھی پلورل فارم میں ہونا چاہیے۔ لہذا اب ہی کے بجائے تھرڈ پرسن پلورل یعنی دے شمار کریں گے اور اس طرح وی کو دے میں بدلیں گے۔ چھٹی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی مائی کار از نیو میری کار نئی ہے کہ پروناؤن مائی نے رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی ندیم کے مطابق بدلنا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ندیم کی جگہ ہم ہی شمار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مائی آئی کی دوسری حالت ہے، لہذا تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہی کی بھی دوسری حالت یعنی ہز کنسیڈر کی جائے، کیونکہ تبدیلی کے لیے رپورٹڈ اسپیچ اور رپورٹنگ اسپیچ کے پروناؤنس کا سیم کیس یعنی ایک حالت میں ہونا ضروری ہے، اور اس طرح مائی ہز میں بدلے گا۔ ساتویں مثال میں آر نے دے کے مطابق بدلنا ہے، لیکن آر تو وی کی دوسری حالت ہے، لہذا ضروری ہے کہ دے کی بھی دوسری حالت یعنی دیئر شمار کی جائے اور اس طرح آر دیئر میں بدلے گا۔ آٹھویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی ریسائٹ دا ہولی قرآن ایوری ڈے میں روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہوں کا پروناؤن آئی رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی شی میں بدلے گا۔
یہ بھی یاد رکھیں کہ انڈائریکٹ اسپیچ میں says to کی بجائے صرف tells بھی لکھا جا سکتا ہے. ڈیئر لسنرز، پارٹس آف اسپیچ میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ say انٹرانسٹیو ورب ہے، یعنی اس کے بعد اگر آبجیکٹ لگائیں تو اس سے پہلے پریپوزیشن یعنی to لگانا ضروری ہے. لیکن tell ٹرانسٹیو ورب ہے اور اس کے فوراً بعد آبجیکٹ لگانا ضروری ہوتا ہے، لہذا tell کے بعد to لگانا غلط ہے. اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر رپورٹنگ اسپیچ میں صرف says یا said استعمال ہو اور اس کے بعد آبجیکٹ نہ ہو تو پھر اسے tells یا told میں نہیں بدلا جا سکتا، کیونکہ tells یا told کے بعد کسی آبجیکٹ کا آنا ضروری ہوتا ہے. نویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی I always help the poor، میں ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں پروناؤن I کو she میں بدل دیا ہے اور پریزنٹ سمپل ٹینس کی وجہ سے help کی بجائے helps لکھا گیا ہے. 10ویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی we do not waste our time، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں کہ پروناؤن we کو they میں بدل دیا ہے، لیکن رپورٹڈ اسپیچ کے are کو they میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ are کی طرح they کی بھی دوسری حالت کنسیڈر کی جائے جو کہ their ہے، اور اس طرح are their میں بدلے گا. 11ویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی I love my parents، میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، میں I کو علی یعنی ہی میں بدلا ہے اور ہی کی وجہ سے love loves میں بدل گیا ہے، جبکہ my جو کہ I کی دوسری حالت ہے اسے ہی کی دوسری حالت یعنی his میں بدل دیا ہے. 12ویں مثال میں رپورٹنگ اسپیچ میں سمینا کی جگہ she کنسیڈر کیا جائے گا اور اس طرح رپورٹڈ اسپیچ کا پروناؤن I she میں بدلے گا اور فیوچر سمپل ٹینس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ I کے ساتھ shall استعمال کرتے ہیں جبکہ she کے ساتھ will استعمال ہوتا ہے. 13ویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی I have no money on me، میرے پاس کوئی رقم نہیں، کہ پروناؤن I کو ہی میں بدل دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہی کے ساتھ has استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ me جو کہ I کی تیسری حالت ہے کو ہی کی تیسری حالت him میں بدلا ہے. اگلی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی I live with my parents، میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہوں، کہ پروناؤن I کو اقبال یعنی ہی میں بدلیں گے، جبکہ my جو کہ I کی دوسری حالت ہے اسے ہی کی دوسری حالت his میں بدلیں گے. آخری مثال میں آپ نوٹ کریں کہ اگر رپورٹڈ اسپیچ میں کوئی ناؤن جیسے ایجوکیشن منسٹر آ جائے تو اسے نہیں بدلتے، البتہ رپورٹڈ اسپیچ کے پروناؤن آر نے رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی ٹیچر کے مطابق بدلنا ہے. تبدیلی کے لیے ہم ٹیچر کی جگہ ہی کنسیڈر کریں گے، شی بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں خاتون ٹیچر مراد ہوگی. اس کے علاوہ یہ بھی خیال رہے کہ آر فرسٹ پرسن پلورل یعنی وی کی دوسری حالت ہے، جبکہ ہی یا شی تو تھرڈ پرسن سنگولر ہیں، لہذا تبدیلی کے لیے تھرڈ پرسن پلورل یعنی دے کنسیڈر کریں گے اور اس طرح آر دے کی دوسری حالت دیئر میں بدلے گا. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تبدیلی کے لیے رپورٹنگ سپیچ اور رپورٹڈ سپیچ کے پروناؤنس سیم کیس میں ہونے چاہیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ پرسن کے پروناؤنس کیسے بدلتے ہیں. تو یاد رکھیں all pronouns of the second person are changed according to the object of the reporting speech. سیکنڈ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی یو، یور، یورز اور یو رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ کے مطابق بدلتے ہیں. ایگزامپلس دیکھیے. پہلی مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی یو آر انٹیلیجنٹ میں پروناؤن یو نے رپورٹنگ سپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے، لیکن تبدیلی کے لیے دونوں کا سیم کیس یعنی ایک ہی حالت میں ہونا ضروری ہے.
یو تو پہلی حالت میں ہے جبکہ می تیسری حالت میں، لہذا می کی پہلی حالت آئی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یو آئی میں بدلے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی یو آر ویسٹنگ یور پریشیس ٹائم، تم اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہو، میں پروناؤن یو نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی اس کے مطابق بدلنا ہے، لیکن اس تو وی کی تیسری حالت ہے، لہذا تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی پہلی حالت وی کنسیڈر کی جائے اور اس طرح یو وی میں بدلے گا۔ اس کے علاوہ رپورٹڈ اسپیچ کے یور نے بھی اس کے مطابق ہی بدلنا ہے، مگر یور تو دوسری حالت میں ہے اور اس تیسری حالت میں، اس لیے تبدیلی کے لیے اس کی دوسری حالت آر کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یور آر میں بدل جائے گا۔ تیسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی یور پیرنٹس آر ویری سوشبل، آپ کے والدین بہت ملنسار ہیں، میں یور نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یور دوسری حالت ہے جبکہ می تیسری حالت، لہذا می کی دوسری حالت مائی کنسیڈر کرتے ہوئے یور کو مائی میں بدلیں گے۔ چوتھی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی ریسپیکٹ یو کہ آئی نے رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ یعنی فیصل کے مطابق بدلنا ہے۔ آپ جان چکے ہیں کہ فیصل کی جگہ ہم ہی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح آئی ہی میں بدل جائے گا، جبکہ یو نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی اس کے مطابق بدلنا ہے۔ یہاں یو تیسری حالت میں ہے اور دوسری طرف اس بھی تیسری حالت میں، لہذا یو کو اس میں بدل دیں گے۔ ڈیئر لسنرز، اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یو کی پہلی حالت بھی یو ہے اور تیسری حالت بھی یو، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یو کو کب پہلی حالت میں شمار کریں اور کب تیسری حالت میں؟ تو یاد رکھیں کہ اگر یو کسی فقرے کے شروع میں آئے یعنی سبجیکٹ کے طور پر آئے تو وہ اس کی پہلی حالت شمار ہوگی، اور اگر فقرے میں ورب کے بعد آبجیکٹ کے طور پر آئے تو وہ اس کی تیسری حالت شمار ہوگی۔ پانچویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی یو آر مائی بردر کہ یو نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے۔ اس فقرے میں یو بطور سبجیکٹ استعمال ہونے کی وجہ سے پہلی حالت میں ہے جبکہ می تیسری حالت میں، لہذا تبدیلی کے لیے می کی پہلی حالت آئی کنسیڈر کریں گے اور اس طرح یو آئی میں بدل جائے گا۔ اس کے علاوہ مائی نے شی کے مطابق بدلنا ہے، لیکن مائی تو دوسری حالت میں ہے، لہذا اسے شی کی دوسری حالت ہر میں بدلیں گے۔ چھٹی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی یو شوڈ گو ابراڈ فار ہائر اسٹڈیز، تمہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا چاہیے کہ پروناؤن یو نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی می کے مطابق بدلنا ہے۔ یو پہلی حالت میں ہے، اس لیے یہ می کی پہلی حالت آئی میں بدلے گا۔ ساتویں مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی آئی ہیو کم ٹو یو فار ہیلپ، میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں، میں پروناؤن آئی رپورٹنگ اسپیچ کے سبجیکٹ علی یعنی ہی کے مطابق بدلے گا، جبکہ رپورٹڈ اسپیچ کے یو نے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ میں بدلنا ہے جو کہ یو ہی ہے۔ اب ہم تھرڈ پرسن کے پروناؤنس کی تبدیلی کے بارے میں جانتے ہیں۔ All pronouns of the third person remain unchanged. رپورٹڈ اسپیچ میں تھرڈ پرسن کے تمام پروناؤنس یعنی ہی، ہز، ہم، شی، ہر، ہرز، ہر، اٹ، اٹس، اٹ، دے، دیئر، دیئرز اور دیم کو نہیں بدلا جاتا۔ ایگزامپلس دیکھیے۔ پہلی مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی شی ہیٹس یو، وہ تم سے نفرت کرتی ہے، میں شی نے نہیں بدلنا، البتہ یو جو کہ تیسری حالت میں ہے اسے رپورٹنگ اسپیچ کے آبجیکٹ یعنی می میں بدل دیں گے۔ دوسری مثال میں رپورٹڈ اسپیچ یعنی دے ول ڈسیو یو، وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، میں دے نے تو نہیں بدلنا،
مگر یو کو می میں بدل دیا ہے۔ تیسری مثال میں رپورٹڈ سپیچ یعنی ہر فادر از ویری پائس، اس کے والد بہت نیک ہیں، میں ہر نے نہیں بدلنا۔ چوتھی مثال میں نہ تو ہی نے بدلنا ہے اور نہ ہی فاطمہ نے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ رپورٹڈ سپیچ میں کوئی ناؤن آ جائے تو اسے نہیں بدلتے۔ پانچویں مثال میں بھی عادل تو نہیں بدلے گا، مگر مائی نے رپورٹنگ سپیچ کے سبجیکٹ یعنی ہی کے مطابق بدلنا ہے۔ مائی دوسری حالت میں ہے جبکہ ہی پہلی، لہذا تبدیلی کے لیے ہی کی دوسری حالت یعنی ہز کنسیڈر کریں گے اور اس طرح مائی ہز میں بدل جائے گا۔ اب آپ ان رولز کے مطابق کتاب میں دی گئی ایکسرسائز کیجئے اور اگر کسی جگہ مشکل پیش آئے تو کتاب کے آخر پر حل شدہ ایکسرسائز سے مدد لیں۔